السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے دنوں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیا تھا، تو ہمارے کچھ دوستوں نے اور میرے ساتھ ہی جو دو دوست تھے تو انہوں نے مجھ سے استفسار کیا کہ آپ ہمیں باقی خلفۂ راشدین کے بارے میں بھی بتائیں، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، ان کی شہادت کا واقعہ کیسے ہوا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں نے اصل میں بہت ہی ایکسٹینسولی پڑھا ہے اس دور کی ساری تاریخ کو، اور اس کو جس طریقے سے جو ہمارے شیعہ علماء نے بیان کیا ہے، مکتبہ فکر کے لوگوں نے اور سنی مکتبہ فکر کے لوگوں نے، ان سب کو میں نے بہت ایکسٹینسولی پڑھا ہے۔ تو میں کسی قسم کی کوئی اس طرح کی کنٹروورشل باتوں کو اوائڈ کروں گا، تو لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ وہ صحابہ میں سے جو فضیلت کے لحاظ سے جو ٹاپ کے صحابہ ہیں وہ ان میں سے ہیں، اور کچھ باتوں میں ایکچولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ اس میں سے جو ویسے تو ان بزرگوں کی کیٹیگرائزیشن کرنا یا ان کو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اس طرح کہنا، یہ تو بالکل ہی نامناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے وہ سارے جو تھے وہ ہمارے لیے محترم اور مقدم ہیں، لیکن جو فضیلت کے اعتبار سے بڑے صحابہ ہیں ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کے بارے میں آپ یہ سوچئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے، وہ ان کے گھر کے اندر ہی پلے بڑے تھے، ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کی طرح اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کی طرح کی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور آپ کی نبوت شروع ہوئی، اور اس کے 2-3 سال کے بعد پھر جب یہ حکم ہوا کہ اب آپ کھلی دعوت دیں، تو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان والوں سے بات کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 13-14 سال کے قریب تھی، 13-14 سال۔ تو چونکہ گھر کے وہ ایک لڑکے تھے تو سارا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یعنی کہ وہ جانوروں کو ذبح کرنا اور وہ دعوت کا انتظام، اور وہ جو بنو ہاشم تھے نا، بنو ہاشم، وہ لوگ آئے دعوت پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو ان میں سے تقریباً سب نے، کسی نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور سب ہنستے ہنستے چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت کا اہتمام کیا، اور اب بھی حضرت علی نے کیا انتظام سارا، اور جہاں وہ یہ بات کی گئی اور وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو انہوں نے کسی کا مذہب یعنی ایک ہنسی مذاق میں اڑا دیا، تو حضرت علی جو خود بنو ہاشم میں سے تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک تاریخی بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ گو میری عمر چھوٹی ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور گو میری آنکھیں دکھتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں کے آشوب چشم کا کوئی مسئلہ تھا اس طرح کا، اور اس کا اظہار بنو یہ جو غزوہ خندق ہوئی اس میں بھی تھا کہ جب ان کی آنکھوں کا مسئلہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا تھا۔ تو یہ غالباً نبی کریم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تھوڑا سا آنکھوں کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، گو میں چھوٹا ہوں، اور گو میری آنکھیں دکھتی ہیں، مگر پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یعنی اتنی جرت ان کے اندر تھی، اتنی، یعنی ان کے خاندان کے باقی سارے لوگ اس آئیڈیا کو لینے کو تیار نہیں تھے، اور اتنی چھوٹی عمر میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو جرت تھی نا، یعنی ایک تو بیرونی جرت ہوتی ہے جس کا اظہار پھر مدنی لائف میں ہوا، جہاں آ کے انہوں نے وہ میں واقعہ ابھی عرض کرتا ہوں ابھی، لیکن جو ایک اندرونی جرت ہوتی ہے نا جس کا تعلق فزیکل کیپیبلٹیز سے زیادہ اندر کے ایمان سے ہوتا ہے اور اندر کی طاقت اور کنوکشن سے ہوتا ہے، تو وہ اس وقت سے ان کے پاس موجود تھی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی، یعنی نبی کریم کو محبت تھی کہ آپ کی جو پیاری بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے نکاح میں ان کو دیا، اس سے زیادہ اور کون عزیز ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار حضرت علی کے بارے میں جو باتیں کہیں وہ کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہیں۔ مثلا ایک دفعہ جب ہر غزوہ میں حضرت علی جو تھے وہ شریک تھے، اور جب حضرت علی کی غزوہ بدر کے وقت عمر جو ہے 22، 23، 24 سال ہوگی، تو اس وقت آپ دیکھیے جو مین فائٹ تھی،
حضرت حمزہ جو تھے وہ ایکچولی سپہ سالار تھے غزوہ بدر کے، یعنی جو کمانڈر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے سپریم کمانڈر تھے، اور وہ جو کمانڈر تھے وہ حضرت یعنی جو سپہ سالار تھے اس وقت وہ جو تھے حضرت حمزہ، ان کے ہاتھ میں کمانڈ تھی ساری. لیکن جو مین فائٹ ہوئی اس میں عتبہ اور شیبہ جو دو یعنی بڑے وہ تھے قریش کے، تو وہ حضرت علی کی بہادری سے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں بھیجا. غزوہ احد کے اندر جو بہادری تھی اس میں حضرت علی جو ہیں ان کی بہادری کی آپ کو یعنی مثالیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ جو خیبر کا قلعے کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی سے نہیں ہو رہا تھا فتح، تو حضرت علی نے کیا. غزوہ احزاب کے اندر یعنی جس کو ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کے اندر ایک عمر نامی ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو اتنا یعنی وہ دہشت تھی اس کی کہ، اور وہ کوئی خندق کو پار کر کے نہیں آ سکا اور وہ آ گیا، تو اس کے مقابلے میں حضرت علی جو ہے وہ آگے بڑھے، اور اس نے دیکھ کر کہا کہ یہ لڑکا میرے سامنے آئے گا. مذاق انگیز انداز میں ان کو کہا، اور ساتھ کہا کہ میں جس کو قتل کرتا ہوں اس سے میں 3 خواہشیں ضرور پوچھتا ہوں، تو اپنی خواہش مجھے بتاؤ. تو آپ حیران ہوں گے جو حضرت علی نے اس کو یہ بات اس کے جواب میں کہا میری پہلی خواہش تو یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ. آپ امیجن کریں، ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ لڑائی جھگڑا اور اس کے ذریعے سے پھیلا اسلام، تو نے کہا تم ایمان لے آؤ، اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آؤ. اس پر وہ ہنسنے لگ گیا، مذاق اڑانے لگ گیا، اور اس نے کہا چلو پھر دوسری خواہش یہ کہ تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. تو اس پر کہنے لگا ارے مجھے تم کہتے ہو واپس چلے جاؤ، تیسری بتاؤ. اس نے کہا تیسری یہ کہ تم لڑنے کو تیار ہو جاؤ، اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور پھر حضرت علی کے ایک ہی وار سے جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا. تو اتنی یعنی ان کے اندر جو بہادری تھی نا، یعنی فزیکل بہادری، اور جو ان کی اندر کی جو بہادری تھی، جرت تھی، وہ اس کی مثال نہیں ملتی. صرف ایک غزوہ تبوک تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو نہیں لے کے گئے، اور علی نے باقاعدہ اس بات پر انسسٹ کیا کہ ان کو لے کے جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت تاریخی بات کی، آپ نے کہا کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے. یعنی جس طرح سے حضرت موسیٰ نے اپنے نائب کے طور پر حضرت ہارون کو اللہ سے مانگا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری حیثیت میرے لیے اسی طریقے سے ہے. اور پھر ان کو جو ہے وہ مدینہ کا وہ انتظام دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے اوپر گئے تھے. اور دوسری میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ حضرت علی کی زندگی میں ایسا 2 مرتبہ ہوا کہ جب کوئی اور خلیفہ جو ہے نبی کے بعد ان کو انچارج بنا کے گئے، اور دونوں دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے ہیں، مشہور واقعہ جب وہ گئے تھے وہاں، تو پیچھے سے جو خلیفہ قائم مقام خلیفہ تھے وہ حضرت علی کو بنا کر گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب وہ حج کے سفر کے لیے بھی گئے تھے تو حضرت علی کو بنا کر گئے تھے خلیفہ. تو اور دوسری ایک بات شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو کہ حضرت ابوبکر کے ابتدائی کچھ مہینوں کے بعد، اس وقت سے لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا پیریڈ، حضرت عمر کا سارا پیریڈ، اس سارے پیریڈ کے اندر جو انٹرنل محکمے بنانے تھے، جو ڈپارٹمنٹس بنانے تھے، ان ڈپارٹمنٹس کیونکہ اتنی زیادہ اسلام پھیل رہا تھا، مگر جو سینٹر کے اندر جتنا کنٹرول تھا وہ سارا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حضرت علی ایک طرح سے یعنی آپ یوں سمجھیں، کیا میں اس کو مثال دوں، وزیر داخلہ یا آج کی ٹرمینالوجی میں چیف سیکریٹری، اس طرح کے یعنی جو سٹیٹس ہے نا جس میں انٹرنل سارے انتظامی معاملات ہوں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھے. اور حضرت علی کے بارے میں جو اور بات کم لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت علی عربی گرامر کے بانی ہیں. عربی زبان کی جو گرامر ہے وہ اس کے بانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علی فصاحت اور بلاغت میں، خطابت میں اور لکھنے میں اور شاعری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے شعر میں نے بہت دفعہ مختلف علماء کے بیانوں اور تقریروں میں سنے، اور وہ اتنے یعنی ان کے اندر ایک جو کیا کہنا چاہیے روانی اور ایک سلاست، اور وہ شاعری کے معیار کے اوپر بہت اعلیٰ قسم کے یعنی اشعار جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس پائے کے یعنی عالم تھے، اس پائے کے محقق تھے، اس پائے کے وہ یعنی عربی گرامر کو سمجھنے والے تھے.
یعنی اس قسم کی اتنی زیادہ یعنی صلاحیتیں ہیں، وہ آپ کو بہت کم ایک شخص میں اکٹھی ملتی ہیں، جو بہادر ہو، جو جرئی ہو، جو درویش ہو بالکل، اور دنیا سے بالکل بے رغبتی ہو، اور ساتھ علم و ادب کے ساتھ ان کا بہت ایک یعنی شغف ہو۔ اور دوسری بات جو اہم ہے کہ کچھ لوگ تو نہیں مانتے اس بات کو، یہ جو صوفیہ جس طریقے کو فالو کرتے ہیں، تو جو ہمارے ہاں 4 سلسلے صوفیہ کرام کے چلتے ہیں، تو ان میں سے 3 سلسلے جو ہیں وہ اپنی نسبت حضرت علی کے ساتھ ہی بناتے ہیں۔ تو مطلب یہ بات بھی ایک ایسی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ نا شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اور جو حضرت علی کی زندگی ہے نا ساری، وہ مسلسل ایک مشقت، مسلسل اللہ کے راستے میں قربانی، مسلسل اللہ کے راستے کے اندر حق کی بلندی کے لیے ایک اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی زندگی ان کی رہی ہے۔ جو ان کو خلافت کا بھی جو دور تھا، اس دور میں بھی ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور ان تمام چیلنجز میں آپ کی متانت، آپ کی ذہانت، آپ کی بہادری، آپ کی دلیری اور آپ کی دانش مندی وہ ہمیں ہر جگہ پر نظر آتی ہے۔ چونکہ ان کے تنازعات جو ہیں اور مسلمان اور صحابہ کے ساتھ تھے، تو ایسی صورت کے اندر منہ سے کچھ بھی بات نکالنا بہت ہی دھیان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ادب کے تقاضوں کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ سب کچھ لٹریچر پڑھنے اور سارے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کے ہم پلہ اور ان کے مقام کے برابر کوئی اور صحابی نہیں تھا، اور حضرت علی کے جتنے فیصلے تھے ان سارے فیصلوں کے اندر کوئی بھی تحقیق والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے معاذ اللہ کسی قسم کی کوئی زیادتی یا کوتاہی ہوئی ہے۔ ان کے تمام فیصلے بہت درست تھے، اور تمام فیصلے جو ہے احیاء دین کے لیے فیصلے تھے۔ البتہ ایک گروپ تھا جس کا نام خارجی تھا، وہ ڈیفلیکٹ ہوئے مسلمانوں میں سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا جو کچھ اس وقت پولیٹیکل ٹرمائل ہو رہا تھا، اس سارے ٹرمائل کے اندر جو لوگ ذمہ دار ہیں اس میں حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عمر بن العاص ہیں جو مصر کے گورنر تھے، اور حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ۔ تو ان کے 3 لوگ تیار کیے گئے، اور انہوں نے آ کے ان تینوں پہ بیک وقت ان کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے منصوبہ بنایا ایک ہی دن میں، اور وہ دن تھا 21 رمضان کا، 21 رمضان کی فجر کے وقت۔ تو حضرت جو امیر معاویہ تھے وہ تو اس دن کسی وجہ سے مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے نہیں آئے، اور حضرت عمر بن العاص کے اوپر حملہ ہوا، مگر وہ حملہ جو ہے وہ گردن کی بجائے ان کی بیک کے اوپر ہوا، اور جس میں ان کے یہاں زخم ہو گیا، جس میں بعد میں وہ بچ گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو حملہ ہوا تو وہ ان کے سر کے اوپر تلوار لگی، اور وہاں سے خون نکلا۔ ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی موت اور شہادت کے بارے میں بات کی، تو حضرت نبی نے فرمایا کہ نہیں، تم اس دنیا سے نہیں جاؤ گے، اس کا مفہوم یہ ہے جب تک تمہارے سر کا خون تمہاری داڑھی کو رنگین نہیں کر دے گا۔ اور جب وہ ان کے لگا وہاں اور یہاں داڑھی ان کی رنگین ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اطمینان والی بات کی۔ حضرت زینب آئیں تو وہ اپنے یا ابا کرتی ہوئی روتی ہوئی اور پریشان ہو کے آئیں کہ میرے ابا کو کیا ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ان کو تسلی دی، اور ساتھ اب وہ جو بندہ جس نے مارا تھا اس نے یہ کہا کہ بھئی آپ جو مرضی تسلیاں ان کو پٹیاں باندھتے رہیں، یہ تو میں نے زہر سے بجھا ہوا یہ ہے، تو یہ تو نہیں بچیں گے۔ تو سب کو بہت غصہ آیا، اور وہ اس وقت امیر المومنین تھے، تو حضرت علی کا جو اس وقت کردار ہے وہ کمال کا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، یہ غور سے سنیے گا، اس کو گرم بستر اور اس کو گرم کھانا، ٹھنڈا پانی اور نرم بستر دو، اگر میں بچ گیا تو میں اس کے ساتھ اپنے معاملے کو خود طے کر لوں گا، اور اگر میں نہ بچا تو میری پہلی خواہش یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور لیکن اگر سب لوگ یہ فیصلہ کریں کہ اس کو بھی قتل کرنا ہے میرے بدلے میں، تو اس کو بغیر تکلیف کے قتل کیا جائے، ایک جھٹکے کے ساتھ، تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا۔ حضرت علی کے مقام کو اور آپ کی فضیلت کو بیان نہیں کیا جا سکتا،
اور آپ کی زندگی مسلسل ایک مشقت کی زندگی رہی، اور آپ کے خلافت کے دور میں بھی اگر میں آنیسٹلی یہ بات بتاؤں تو ان کے ساتھ ان کے بہت قریبی ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور ان کے ساتھ وفا نہیں کی، لیکن آپ عزم اور استحکام کے ساتھ آپ نے جو اپنی ذمہ داری تھی دین کی خدمت کے لیے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے پوری زندگی گزاری. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے لیے جرت، علم، شجاعت، حلم اور فصاحت، بلاغت، ان سب کے ایک آئیڈیل اگر مجسم جو ہے نا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بزرگوں کی زندگی کی سے کچھ سیکھ کر ان کے پاؤں کے جو نشان ہیں، ان کے قدموں کے نشان، ان کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.